آئے تھے، یہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے آئے تھے۔ ہاں، یہ بھی قرآن والے لوگ تھے، یہ نعت والے لوگ تھے، تماشے والے لوگ نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بڑی فکر ہے آپ کی کہ آپ نے یہ عظیم محفل کا انعقاد کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک بات اور کہتا چلوں، ہم تھوڑی دیر کے لیے ٹوپی لگا کے مسلمان ہو جاتے ہیں، جلسے میں آ کے بیٹھیں گے تو ہمارا لباس، وضاحت ساری مدینے والے محبوب کی پسندیدگی کے سانچے میں ڈل جاتی ہے، اور ہم سارے بیٹھنے والے لوگ یہ سوچتے ہیں بس اب ہم جو ہے نا سارے جنتی ہیں۔ یہ ایک فکر لے کے بیٹھتے ہیں، بے شک فکر اچھی ہے، جگہ بھی اچھی ہے، لیکن یہ جو سوچ ہے نا یہ دوامی رہنی چاہیے۔ صرف جلسے میں بیٹھ کے ہم سوچتے ہیں کہ حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، جلسے کے باہر کیوں نہیں سوچتے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ خود بتائیے، جلسے کے باہر کیوں نہیں دیکھتے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں؟ کائنات میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کوئی باپ اولاد کے لیے اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی امت کے لیے رویا ہے۔ کسی ماں نے اولاد کے لیے اتنے آنسو نہیں بہائے جتنے میرے حضور نے ہمارے لیے آنسو بہائے۔ مگر مجھے بتاؤ، جب ہفتے میں 3 بار نائی کی دکان پہ جا کر کے سنت کو چھیل کر کے نالیوں میں بہایا جاتا ہے، تب حضور یاد نہیں رہتے؟ کیوں یاد نہیں رہتے حضور؟ ہم پہچان نہیں ہیں حضور کا؟ مجھے بتایا جائے، جوان تو جوان چھوڑیے، جس بوڑھے کو حضور نے یہ عزت بخشی تھی، فرمایا جس نے میری امت کے بوڑھے کا احترام کیا اس نے مجھ محمد کا احترام کیا، اسے غیرت نہیں آتی ہے، وہ بھی ہفتے ہفتے جا کر کے داڑھی کے بال ایک ایک نکلوایا کرتا ہے، اور غیرت آنی چاہیے۔ تجھے تو کوئی منہ لگانے تیار نہ تھا، تجھے تیرے بیٹے بازار میں بیچ دیتے تھے، حضور نے تیری کلائی پکڑی اور کہا تھا لوگوں یہ بازار میں بیچنے کے لیے نہیں، ان کی خدمت کرو تو خدا راضی بھی ہو جائے گا، رزق کے دروازے بھی کھولے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے کیا کہہ کم سے کم بوڑھوں کو تو غیرت آنی چاہیے۔ تم پہ تو حضور کا کرم ہے، اور تم کیوں بال منڈا بیٹھے؟ تم کیوں منڈا بیٹھے؟ اب میری قوم تجھ سے بھی گزارش ہے، اگر جوان کوئی داڑھی رکھ لے اسے یہ مت کہنا ملا ہو گیا داڑھی رکھ کے، یہ تانا مت دینا، ورنہ موت اتنے جھٹکوں میں آئے گی کوئی سنبھالنے والا نصیب نہیں ہوگا۔ یہ حضور کی سنت ہے، سنت، اس کی توہین مت کرنا، ورنہ قبر سے پہلے کھال ادھیڑ دی جائے گی۔ تیجا 3 دن کے بعد ہوگا۔ موت آتے آتے اوقات بتا دی جاتی ہے کہ تیری اوقات یہ ہے، تو کیا ہے، اوقات کیا ہے۔ جب ملک الموت نے میرے نبی کے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا تو تکلیف اتنی تھی، میرے حضور نے کہا تھا اسرائیل کا اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے کس ہوا میں چند منٹ کود کے جنت مل جائے گی؟ اگر جنت اتنی سستی ہوتی تو بلال کبھی چمڑی نہ ادھڑواتا۔ سوچ ذرا فیصلے کر، مجھے نہیں آتا اتنی سستی جنت بانٹنا، اگر کوئی بانٹ کے جائے مجھے بھی بتانا، مجھے بھی فری والی جنت چاہیے۔ جب ہاتھ رکھا تھا نا ملک الموت نے، اللہ اکبر، تکلیف ہوئی، کہنے لگے اسرائیل کیا اتنی تکلیف ہوتی ہے؟ یا رسول اللہ آپ کو تو سب سے کم تکلیف دی جا رہی ہے۔ اتنا سننا تھا حضور کی نبوت والی آنکھیں بھر آئیں۔ کہنے لگے اگر میرا یہ حال ہے میری امت کا کیا حال بنے گا؟ میری امت کا کیا بنے گا یا رسول اللہ؟ آپ کے ساتھ یہ سلوک ہے، باقی کا آپ اندازہ لگائیے کتنی تکلیف ہوگی۔ جانتے ہو امینہ کے لال نے کیا کہا تھا؟ فرمایا ملک الموت جو دکھ دینا ہے مجھے دے لے، تاکہ میری امت کے کسی فرد کو یہ دکھ نہ ہو جائے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کیوں بھول جاتے حضور کو؟ ہمیں صرف جلسوں میں حضور یاد رہ گئے؟ اور تاریخ پڑھ کے دیکھو، لیفٹ ونگ کے نام پہ بھگوا دھاریوں نے کون سا آتنک نہیں مچایا، اور ہم ہے کہ ابھی واٹس اپ کھیل لگے ہیں۔ جب کسی کے گھر کی عزت چلی جاتی ہے پہلے ایک اس کو وائرل کرتا، پھر دوسرا وائرل کرتا، پھر تیسرا سوشل میڈیا پہ تماشا بنا کر کے تھوڑی دیر کی گرما گرمی رہتی ہے، پھر گھروں میں بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ اگر یہی علماء کہا کرے مسجد سے کہ بیٹیوں کو پردے میں رکھو، تو ہماری قوم کے کچھ پڑھے لکھ کے مہذب لوگ کھڑے ہو کے کہتے ہیں مولوی اپنی فکر اپنے پاس رکھ، تجھ سے کس نے کہہ دیا میری بیٹی بچلن ہے؟ میں نے ایک دن بیٹی کو بٹھا کے پوچھا تھا بیٹی بتا تو صحیح عزت کا سودا تو نہیں کرے گی؟ تب میری بیٹی نے کہا تھا اے میرے باپ بتا تو صحیح کیا تجھے اپنے خون پہ اعتماد نہیں ہے؟ یہ بیٹیاں بے وقوف بنایا کرتی ہیں باپ کو، کہتی کیا تجھے اپنے خون پہ بھروسہ نہیں ہے؟ باپ کیسے اپنے خون کو گندا کر دے؟ وہ کہتا بیٹی اعتماد ہے، تو بیٹی کہتی پھر بھروسہ کر، تیری بیٹی سر جھکنے نہیں دے گی۔ اب میں تجھے بتاؤں اگر صرف اعتماد کی بات ہو تو تاریخ اٹھا میرے مصطفیٰ کی
زندگی کی جب وصال کا وقت قریب آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر حضرت عائشہ صدیقہ کی گود میں ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ زہرا ہے، نبی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا تھا، کہا تھا یا فاطمہ، اتنا سننا تھا سیدہ سامنے آئی ہے، میرے نبی نے بیٹی کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تھا، اے فاطمہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، بتا تو صحیح میرے بعد زندگی کیسی گزارو گی؟ اور نبی کے بیٹیوں کے نام پر اپنے سینوں کو چاک کرنے والوں، اپنے آپ کو حسینی کہلانے والوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو اور مجھے بتاؤ تم نے کتنا کردار فاطمی اپنایا ہے، زینب کا کون سا طریقہ تم نے اپنایا ہے؟ صرف حلیم کھا لینا حسینیت کا نام رکھی، صرف ڈھول بجا لینا حسینیت رکھی ہے، صرف تماشے کر لینا حسینیت رکھی ہے، بلکہ حسینیت تو یہ ہے، میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ بتا تو صحیح میرے بعد زندگی کیسے گزارے گی؟ تب نبی کی شہزادی نے کہا تھا اے بابا مجھے اس زندگی کا تصور ہی نہیں ہے جو تیرے بغیر گزاری جائے، آقا آپ کے بغیر فاطمہ ایک دن دنیا میں رہنا نہیں چاہتی ہے۔ میرے نبی نے کہا تھا فاطمہ دکھ نہ اٹھانا، اے فاطمہ میری خدا سے بات ہو گئی ہے، میرے بعد جو سب سے پہلے مجھ سے ملے گا وہ کوئی اور نہیں، میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں اب اگلی بات سنو، بہت غور سے سننا میری بات، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میں بلا وجہ میں بیماری میں مارا نہیں پھر رہا ہوں، میرے بھی اپنی ایک تمنا ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ ہاں مرنا تو ایک دن ہے گی، اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی جو نبی کا نام لیتے لیتے آ جائے، ہاں اس سے اچھی موت نہیں ہو سکتی۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، بدلو سمجھو ذرا اور غور سے سنو، غور سے سنو، بہت غور سے۔ دوسری بات حضرت عائشہ صدیقہ کا حضور نے ہاتھ پکڑا، بات اعتماد کی چل رہی ہے، کہتے ہیں نا میری بیٹی نے کہا ابا تجھے خون پہ اعتماد نہیں، خون پہ اعتماد؟ تیری بیٹی کہاں کی شہزادی ہے کیا تیری بیٹی کی اوقات اور تیری اوقات؟ حضور بیٹھے، ایک طرف ام المومنین سچے باپ کی سچی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ بیٹھی ہیں، دوسری طرف حضرت عمر کی شہزادی حضرت حفصہ بیٹھی ہیں، اور تیسری طرف حضرت ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام حبیبہ بیٹھی ہیں۔ اتنے میں چوکھٹ پہ آواز ہوئی، دروازہ بجا، حضور نے فرمایا من دق الباب، کون آیا دروازے پہ؟ کہتے حضور میں ام مکتوم آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ حضور وہ سیکھنے آیا ہوں جو خدا نے آپ کو سکھایا، وہ سیکھنے آیا ہوں جو حضور آپ کو خدا نے سکھایا۔ میرے حضور نے دیکھا اپنی ازواج کی طرف جن کے بارے میں قرآن نے کہا اے محبوب تیری بیویوں جیسی کائنات میں کسی کی عورت ہی نہیں ہے، یہ کردار میں بھی اعلیٰ ہیں اور یہ اپنے مقام میں بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ حضور نے کہا اپنی ازواج سے اپنے دوپٹے سنبھال لو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا تمہیں نہیں معلوم وہ صحابی آ رہا ہے میرا؟ کہتی ہیں حضور وہ تو نابینا ہے۔ تو حضور کے جملے سننا، حضور نے کہا تھا وہ تو نابینا ہے لیکن تمہیں تو نظر آ رہا ہے۔ اللہ، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ کائنات میں ان خواتین سے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جن کے جیسا نصیب والی کوئی خاتون ہی نہیں آئی، اور جس کی طہارت کے تذکرے قرآن میں رب نے کی، اس عائشہ سے نبی نے کہا چادر سنبھال۔ تو تیری میری بیٹی کی اوقات کیا ہے؟ اور کون ہے عائشہ؟ جانتے ہو یہ وہ عائشہ ہے حضرت فاطمہ کے بعد نبی نے حضرت عائشہ کا ہاتھ پکڑا، وہ کہا تھا عائشہ، حضرت عائشہ نے حضور کے ہاتھ چومے، میرے محبوب میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، فرمائیے کہا عائشہ بتا میرے بعد زندگی کیسے گزارے؟ بہت غور سے سننا، میرے بعد زندگی کیسے گزارو گی؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ کے سامنے جو زندگی گزری ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ کے بعد عائشہ وعدہ کرتی ہے ایسی زندگی گزارے گی مرد تو کیا چیز ہے، سورج کی بھی نظر اپنے بدن پہ پڑنے نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے اور تاریخ گواہ ہے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ حضور کے وصال کے بعد اپنے حجرے میں آرام فرما ہے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کون کہا عائشہ؟
عائشہ تیری سہیلی آئی ہوں، کہا اندر تشریف لے آئیے۔ جیسی وہ اندر آئی میں کیا دیکھتی ہیں، پیچھے حضرت عائشہ کے دھوپ پڑ رہی ہے اور اس طرف آپ کا چہرہ دیوار کی طرف ہے۔ سہیلی نے کہا تھا عائشہ میری طرف منہ نہیں کرو گی؟ کہا نہیں کر سکتی۔ کہا کس لیے؟ کہا دیکھتی نہیں ہوں میرے آنگن میں دھوپ پھیل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ خاتون نے کہا تھا عائشہ کیا حکم شریعت بدل چکا ہے؟ بتا تو سکی کہ شریعت کا حکم بدل گیا ہے؟ کہا میں سمجھی نہیں۔ کہا یہ بتا کہ دھوپ سے بھی عورتوں کا پردہ ہو گیا ہے؟ اب ام المومنین عائشہ صدیقہ کا جواب سنو۔ کہا نہیں، سب کے لیے شریعت کا حکم ایک ہے۔ کہا پھر تمہارا دھوپ سے پردہ کس لیے؟ کہا ہم ہر عورت کی طرح نہیں ہے، ہمیں خدا نے سب سے الگ بنایا ہے۔ جب ہم سب سے الگ ہیں تو پردہ بھی سب سے الگ ہے۔ عورتوں کا پردہ غیر محرم سے ہے، لیکن نبی کی ازواج کا پردہ ہم سورج کی دھوپ سے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ دھوپ سورج سے چلی ہے اور سورج وہ ہے جس پہ شاید کسی مرد کی نظر پڑ رہی ہو۔ عائشہ اس لیے دھوپ کو نہیں دیکھ رہی ہے تاکہ ایک وقت میں اس چیز پہ عائشہ کی نظر نہ پڑے جس پہ غیر کی بھی نظر پڑ گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ عائشہ نے کہا تھا یہ وہ کردار ہے جو مدینے والے مصطفیٰ ہمیں عطا کر کے گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، زوجہ مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ تھوڑا اور آگے چلیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تھکے تو نہیں ابھی آپ لوگ؟ ارے نہیں، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ پیچھے والے لوگ کیوں ناراض ہو کے بیٹھے؟ سارے راضی ہیں نا؟ ہاں جی۔ ارے مرضی ہے، ہاتھ اٹھاؤ یا مت اٹھاؤ، میں دیکھوں نہ دیکھوں مدینے والا دیکھ رہا ہے۔ ہاں، اور اپنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا، مت اٹھا مت اٹھا، تیری مرضی ہے۔ ہاں، ڈالڈا نہیں ہے، ایک نمبر کا مال ہے، اور یہ وہ مال ہے جو بریلی والے کے خزانے سے آتا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ تھانہ بھون کی یہاں پہ کوئی چیز نہیں بکتی ہے۔ واہ واہ، ہاں، سب امام احمد رضا کا صدقہ لٹتا ہے۔ کیا بات ہے، ٹھیک ہے، اور جب چیز اچھی ہوتی ہے تو پھر آوازیں نہیں لگائی جاتی ہیں، واہ واہ، خریدار خود بخود آ جاتے ہیں۔ اور پھر یہ تو عشق رسول کے سودے، تم نہیں خریدو گے، کہیں اور بازار لگے گا، کہیں اور خریدار ہوں گے۔ ہائے ہائے، ہاں، مگر سننا میرے بھائی، یہ ام المومنین عائشہ صدیقہ ہے۔ حج کیا ہمارے گھروں میں ہو گیا کہ نہیں میں بیٹی پہ وشواس کرتا ہوں؟ معاذ اللہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ نہیں کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ آپ کو اعتماد نہیں ہے ابو بکر کی بیٹی پہ؟ نہیں کہہ سکتی تھی؟ اور چھوڑ یار، اور چھوڑ، آگے بڑھ۔ خدا کی قسم نام سنا ہوگا، تاریخ میں 3 زینبوں کا کردار نمایا۔ ہائے ہائے، 3 زینب، ایک نبی کی بیوی زینب، ایک نبی کی بیٹی زینب، ایک نبی کی نواسی زینب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو یار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں الٹے پیسے دے سکتا ہوں آپ کو صحیح سے سننے کے لیے، کیا بات ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ واہ واہ، سن رہے نا میری بات؟ واہ، تیسرا نام کس کا لیا میں نے؟ علی کی بیٹی ہائے ہائے، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی۔ ہائے ماں ہو تو ایسی ہو، قسم خدا کی۔ سبحان اللہ، سب سے کم عمر میں اور عورتوں کے لیے پوری زندگی کا ایک ایک نقطہ سکھا کے جانے والی ذات، اسی ذات کو سیدہ فاطمہ زہرا کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ پوری، آپ کی سب سے کم عمر ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اختلاف ہے 26 سال 28 سال، اتنی کم عمر میں پوری دنیا کو، عورتوں کو درس زندگی دینے والی ذات حضرت فاطمہ کی ذات ہے، جس نے دنیا کو درس دیا۔ بتاؤ اس کی بیٹی کا اپنا سبق کیسا رہا ہوگا؟ اس نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کو صرف 6 سال کی عمر میں حافظ قرآن بنایا تھا۔ سبحان اللہ، 6 سال کی عمر میں۔ کتنی؟ 6 سال، سارے بولے زور سے، کتنی؟ 6 سال، 6 سال۔ یا تو مر گیا انگلش میڈیم پڑھانے کے چکر میں۔ قرآن کے نہیں، وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ تو پڑھ لے گی۔ رشتے ہونا قرآن آتا کہ نہ تیرا رہی ہے، رو لیا 3 بار پڑھ لیا، 3 بار نہیں 6 بار بھی پڑھ لیا کہ نہ سنانا بیٹی، سمجھ میں نہیں آتا، پورے قرآن میں کوں 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 کرتی رہی۔ ہاں، ایسی پڑھائیاں پڑھا رہے۔ پہلی بات تو پڑھاتے نہیں، پڑھاتے تو ایسے کہ معاذ اللہ غلط قرآن پڑھنے والے پہ خود قرآن کی لعنت ہوا کرتی۔ یہ بھی سن لینا کام کو، جتنی میت کی کروٹ میں جا کے بیٹھتی ہے نا قرآن پڑھنے کے لیے، اگر اس کا بس چلے اٹھ کے سب پہ تھپڑ پھیر دے کہ مروانے آئی ہو کہ بخشوانے آئی ہو مجھے۔ اللہ اللہ، اور پارے ایسے لے کے بیٹھے گی جیسے کسی دارالقرات سے اٹھ کے آ رہی ہے۔ حالات ہے ہماری قوم کے، یہ افسوس والی بات ہے یار
پہلی بات تو بیٹیوں کو پڑھا ہی نہیں سکے اور پڑھایا تو ملانی سے پڑھوا لیا. کیا یہ اچھا ہوتا کسی قاعدے کے ادارے میں بھیجتا اور وہاں پہ ویسے قرآن پڑھایا جاتا جیسے قرآن نازل کیا گیا. پھر قسم خدا کی یہ مصلے پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتی نا تو کسی چلے کی ضرورت نہیں پڑتی. زبان پہ اس کے قرآن آتا رحمتوں کا خدا کی طرف سے پیام. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ضرورت ہی کوئی نہیں بچیوں کو پڑھانے کی. 6 سال کی عمر میں اپنی بیٹی کو حافظ قرآن بنایا حضرت زینب کو. اور سب سے پہلی وہ خاتون جس نے عورتوں کے درمیان بیٹھ کر کے تفسیر بیان کی اسی ذات کو سیدہ زینب کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. حضرت علی کی بیٹی ہیں اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی بیوی ہیں. کس کی؟ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار یعنی حضرت جعفر طیار کے بیٹے کی بیوی. یہ سمجھا رہا ہوں تمہیں تاکہ متشابہ نہ لگے پھر بعد میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنی حسینیت رگوں میں ہے. اگلی بات میں تمہیں بتاؤں گا. میں آئینہ ہوں دکھاؤں گا داغ چہرے کے, جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. سننا بہت غور سے. یہ سیدہ زینب. ایک تابعی حضرت یحییٰ بن معین جو سیدہ زینب کے محلے میں رہتے تھے, کہتے ہیں 15 سال میں سیدہ زینب کے کروٹ میں رہا. کتنے؟ 15 سال. سارے زور سے بولے کتنے؟ 15 سال. ابھی سارے نہیں بولے. 15 سال لوگوں نے کہا تھا تم تابعی ہو, تم نے حضرت زینب کو دیکھا ہوگا, تمہاری بستی کی بات ہے, محلے کی بات ہے, کبھی تو آمنا سامنا ہوا ہوگا, کبھی ان کے گھر سے پک کے کھانا تمہارے گھر آیا ہوگا, کبھی تمہارے گھر سے کھانا بن کے ان کے گھر گیا ہوگا. بتاؤ تو صحیح کیسی تھی سیدہ زینب, کیسی تھی علی کی شہزادی, کیسی تھی فاطمہ کی لخت جگر. اللہ اکبر. ان تابعی یحییٰ بن معین نے کہا تھا, اور لوگوں مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو زینب کو میں نے کیسا پایا, کہتے 15 سال ان کے گھر کے سامنے رکھا, کہتے ہیں مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ان کا چہرہ تو بڑی بات ہے, کبھی نقاب میں بھی میں نے ان کو نہیں دیکھا, نقاب کی حالت میں ان کے وجود پہ نظر نہیں پڑی. اور یہاں تک کہ جب آخری وقت وصال آیا اور مرزلہ کی ہوا تھا, حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آئے, کہا تھا سیدہ میں نے تمہارے نانا کی شریعت دیکھ لی ہے, جب بیٹیاں بیمار ہو جاتی ہیں تو نانا کی شریعت میں طبیب کو دکھانے کی اجازت ہے, چلو تو صحیح میں تمہیں طبیب کو دکھا لوں. اللہ اکبر. فاطمہ کی شہزادی نے کہا تھا عبداللہ ذرا سہارا دے, مجھے اٹھا کے بیٹھا. حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے سیدہ زینب کو اٹھا کے بٹھایا, کہا بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو. کہا یہ بات ٹھیک ہے, ایک شریعت وہ ہے جو تم نے نانا سے سیکھی ہے, لیکن ایک شریعت وہ ہے جو میں نے اپنے بابا سے سیکھی ہے. نانا کی شریعت یہ کہتی ہے طبیب کو دکھا لو, لیکن بابا کی شریعت یہ کہتی ہے اے نبی کی شہزادی ہو تمہیں طبیب کو بھی دکھانے کی اجازت رکھی ہے. کا کہنا کیا چاہتی ہو, یہ کب سیکھا, کہ تمہیں یاد رکھی ہے جب کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر میرے بھائی حسین کے اوپر خنجروں سے بال کیے گئے تھے, میں تنابے کی آڑ سے پردہ ہٹا کے دیکھ رہی تھی, میرا جی چاہتا تھا میں نے اپنے بھائی کے چہرے کی طرف دیکھا, حسین میری طرف دیکھ رہے ہیں, ادھر ظالموں کے حملے ہو رہے ہیں. میں نے کہا تھا اشارتاً حسین اجازت دیتے, آخری بار تیری بہن کم سے کم تیرے چہرے کا خون اپنے دوپٹے سے صاف کر دے, تاکہ آخری وقت میں تیری بہن تیرے سر کو گود میں رکھ کر کے تجھے الوداعی سلام کر سکے. کہ میں نے اتنا کہا تھا, میرے حسین نے لیتے لیتے ہاتھ جوڑ کے اشارہ کیا تھا زینب خیمے سے مت نکل جانا, اس لیے کہ اگر ہماری لاشوں کو پرندے چوچوں میں لے جائیں تب بھی مت نکلنا. میں نے کہا کس لیے, کہا تم نہیں جانتی ہو جس طرح نبی کی ازواج زمانے میں بے مثال ہے اسی طرح نبی کی بیٹیاں زمانے میں بے مثال ہے. تمہیں پردہ کر کے کردار فاطمہ زہرا کو زندہ کر کے دکھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, خاندان مصطفیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ زینب نے کہا تھا عبداللہ بن جعفر طیار جب ہمیں لاشوں پہ نکلنے کی اجازت نہیں تھی تو ہمیں آج طبیب کے پاس جانے کی اجازت کیسی ہے. اللہ اللہ اللہ. مجھے بتا, صرف حلوہ کھانے کے حسینی رہ گئے, زردے کھانے کے حسینی رہ گئے, بھول گئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور ہوشیار ہو جاؤ. اور میں تو چیلنج کرتا ہوں, فلمیں بنا کر کے ہمارا کردار ظاہر کیا جا رہا ہے. ایک فلم نئی بنی ہے, ابھی پتہ نہیں کیا ہے اس میں,
لیکن نیوز پہ میں نے اس کے حالات دیکھے. ہاں کیا بولتے ہیں دا کیرلا اسٹوری, ایسے اسی طرح سے شاید کوئی ہے, ہاں جی, کیرل ہے کہ کیرلا ہے, ہاں وہ فلم بنائی گئی اور اس کے اندر صرف ہمارے کردار کو لوگوں کے سامنے بد سے بدتر دکھانے کی کوشش کی گئی. اس سے پہلے ایک فلم بنی تھی دا کشمیر فائلز, اس کے ذریعے تباہی پھیلانے کی کوشش کی گئی اور ہمیں گندا دکھانے کی کوشش کی گئی. ہمیں دیکھنا گئے تو یہ فلمیں مت دیکھو, اگر ہمارے کردار کو سمجھنا ہے تو کردار فاروق اعظم کو دیکھو. سبحان اللہ, ہمارے کردار کو سمجھنا ہے تو صدیق اکبر سے سمجھ. ہمارا کردار کیا ہے یہ علی بتائیں گے, ہمارا کردار کیا ہے کربلا کی 72 لاشیں بتائیں گے. اللہ اللہ اللہ, تم ہمیں فلموں سے دکھانا چاہتے ہو ہائے ہائے, یہ جھوٹی سچی بڑی ہوئی کہانیاں. اور یار ہم تو وہ گئے, اگر عمر کرسی پہ بیٹھ جائے, زمین میں طاقت نہیں, کسی کا دل کھا جائے, کیا کسی کی عزت میں کوئی آ جا سکتی؟ ہائے ہائے, کیا کہنے, زندہ باد مفتی صاحب, شرم آنی چاہیے. بہت عمدہ, واہ واہ واہ, قسم خدا کی ہمیں سمجھنا ہے نا, پھر سمجھ ابو بکر کو, ہائے ہائے ہائے, سمجھ نبی کے عمر کو, سمجھ علی کو. علی کے دروازے پر کوئی آتا مانگنے کے لیے کبھی ذات نہیں پوچھی گئی, اور اتنا دیا گیا کہ اس کے پشتے پل جایا کرتے تھے. تم 8 کلو چاول دے کر کے ہمیں مٹانا چاہتے ہو؟ ہم تو دعوے کے ساتھ کہتے ہیں یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا, ہائے ہائے ہائے, زمانہ جتنا لنگر کھا رہا. کیا کہنے, زندہ باد. ہوش میں رہو, 4 کلو چاولوں پہ بکنے والی قوم نہیں ہے. ہم ہی تھے جو سیلاب میں مسلموں نے غیر مسلموں کو ذات بات پوچھے بغیر بچایا. بھول گئے کچھ دن پہلے آگ لگی تھی, تب نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے یہ نہیں دیکھا تھا یہ چوٹی والا ہے کہ لنگوٹی والا ہے, انسانیت کو جلتے دیکھا, خود کو خطرے میں ڈال کے بچایا, اور دنیا کو یہ بتایا تھا کہ اسلام دنیا کے اندر آتنک پھیلانے نہیں آیا بلکہ امن و شانتی پھیلانے کے لیے. ہائے ہائے, سبحان اللہ, سبحان, کیا کہنے مفتی صاحب. مگر ضروری ہے تمہیں اپنے کردار بدلنے پڑیں گے. تم سے بھی گزارش ہے نوجوانوں, خالی ممبر نہیں سنبھالے گا, تمہیں بھی سنبھلنا پڑے گا, تمہیں بھی اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا. صرف اس در سے داڑھی نہیں رکھتے دنیا ملا کہے گی, کبھی اس پیار سے بھی داڑھی رکھ لے کہ لوگ تجھے دیکھ کے دور سے پہچان لیں گے یہ محمد عربی کا غلام چل کے آ رہا ہے. یہ سوچ کے تو داڑھی رکھ کے دیکھ, قسم خدا کی, پھر دیکھ اللہ کتنا مہربان ہوتا ہے, پھر خدا کتنا نوازتا ہے تجھے. بدلو اپنے آپ کو, دنیا بدل رہی ہے, ابھی ہم وہی ہیں, صرف جمعے کے دن کرتا پجامہ پہنیں گے, صرف عید کے دن, صرف جلسے کے دن, باقی پینٹ شرٹ میں آگ لگا دو ان کپڑوں کو, اور دنیا کو بتا دو کہ ہم کل بھی حضور والے تھے, آج بھی حضور والے, ہائے ہائے, سبحان اللہ, آج بھی حضور والے, اور ایسے جی کے دیکھ, قسم خدا کی جی کے دیکھ, ورنہ کون سے 5 ہاتھ پیر تھے اعلیٰ حضرت میں, 8 آنکھیں تھی سردار مفتی اعظم کی, 4 آنکھیں تھی تاج الشریعہ کی, نہیں نا, پھر کس نے اتنا بلند کیا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. جو ان کے نام پہ ایک بار بک جاتا ہے زمانہ اس کے قدموں میں آ جاتا ہے. بک جاؤ حضور کے نام پہ. اور یہ جو آتنک پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ہمیں امن کا مظاہرہ کرنا ہے, ہمیں دنیا کو بتانا ہے ہمیں کیا ہے. کسی کی ایک فلم بنانے سے ہمارا کردار گندا نہیں ہوگا, ہمارا کریکٹر گندا نہیں ہوگا. ہاں تم عزت اور بےعزتی کی بات اور آتنکواد اور نکسلواد کی بات کرتے ہو نا, میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, مجھے حیرت ہوتی ہے, تم ہی کہتے ہو کہ شراب پی کے گاڑی چلانے کی اجازت نہیں. شراب کیوں؟ اس لیے کہ اس کو پینے کے بعد جو ہے نا انسان بہک جاتا ہے, اس لیے تو نہیں. اور حیرت ہوتی ہے, اور تم ہی لائسنس دیتے ہو شراب بیچنے کا, تم ہی کہتے ہو غنڈہ گردی ہو رہی ہے, اور تم ہی غنڈہ گردی کے اڈوں کا لائسنس دیتے ہو. ایک بار نہ کسی حضور کے غلام کو کرسی پہ بیٹھا کے دیکھ, پھر اگر عمر کے جلوے نظر نہ آ جائیں تو بات کر. کیا کہنے, سبحان اللہ, ایک بار بیٹھا کے دیکھو, قسم خدا کی نظام مصطفیٰ اگر آ جائے نا, پھر ہمت نہیں ہے کوئی پاپی پاپ کر لے. پہلی بار زنا کرنے پہ اگر گردن کاٹ دی جائے گی, پھر کسی کی بیٹی کی آبرو نہیں اٹھے گی. چوری کرنے پہ ہاتھ کاٹا جائے گا, کوئی بچانے والا نہیں آئے گا, تو چوری بند ہو جائے گی. خدا کی قسم ہم تو آج بھی کہتے ہیں اگر نظام مصطفیٰ لازم کر دیا جائے تو کائنات کے اندر سے سارے فساد کا جنازہ نکل جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے مفتی صاحب, زندہ باد, واہ واہ واہ, بہت, بدلو اپنے آپ کو, واہ واہ, بدلو. اگر میں غلط ہوں تو میں مجرم ہوں, لیکن میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں.
کیوں یہ کام کیے جا رہے ہیں فساد کے؟ نہیں، ہم حضور کے غلام ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے کیا کہا تھا؟ یہ کہا تھا اگر میرے دور خلافت میں کتا بھی دریا پہ پیاسا مر گیا عمر کو حساب دینا پڑے گا۔ ایک پل تھا لکڑی کا، بکریوں کا ریوڑ گزر کے جا رہا تھا، ایک بکری کا وہ پیر ٹوٹا نا، اس کے تختے میں پھنس کے خبر حضرت عمر کو پہنچی۔ حضرت عمر اتنا روئی کہ کوئی میت پہ نہیں روتا۔ کسی نے کہا عمر کیا بات ہے؟ کہا تمہیں نہیں پتا آج ایک بکری کا پیر پل میں پھنس کے ٹوٹ گیا، اگر رب نے قیامت میں اتنا پوچھ لیا عمر تیرے دور خلافت میں بکری کا پیر کیسے ٹوٹا تھا تو بڑی مشکل پڑ جائے گی عمر کو حساب دے کر کے نکلنے کی بات۔ یہ ہے محمد عربی کے غلام، ان سے سیکھ اسلام کیا ہے، ان سے سیکھ، ورنہ جواہر لال نہرو نے کہا تھا یہ 2 کپڑے میں نے صرف محمد عربی کے غلاموں سے سیکھے۔ ہاں 2 کپڑے میں نے صرف ابو بکر و عمر سے سیکھے، اور آج بھی ابو بکر و عمر جیسا آدمی ہو قسم خدا کی فساد کا جنازہ ہی نکل جائے گا۔ کیوں؟ کیسا دور تھا ہمارا، تمہیں نہیں یاد ہے؟ ہم بتاتے ہیں جب حضرت عمر کرسی پہ بیٹھے تھے تو اسی جگہ پہ شیر پانی پیتے تھے، اسی جگہ پہ بکری پانی پیتی تھی۔ لوگ باہر کے سفیر آتے تھے کنارے پہ دیکھتے تھے معاملہ کیا ہے، ایک ہی جگہ پہ شیر بکری کھڑے تو کوئی کہتا تجھے نہیں پتا یہ زمین عمر کی حدوں میں آتی ہے، اور جتنی زمین عمر کی حد میں آتی ہے شیر کی ہمت نہیں جو بکری کی طرف آنکھ اٹھا سکتا۔ یہ نبی کے غلاموں کی خلافت رہی ہے، اور ایک تم ہو کہ سیکولر کے نام پہ قتل عام بھی کر رکھے ہو، اور پھر بھی ہم سے یہ گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ میرے بھائی سمجھو، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قسم سے جس نے اسلام کو سمجھ لیا وہ مجبور نہیں، مسرور ہو کے کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں جس نے سمجھا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ہم کبھی تمنچا رکھ کے کان پہ نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ، ہائے ہائے، پیڑ سے باندھ کے نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ، ڈنڈے مار کے نہیں کہتے کہ لا الہ الا اللہ۔ جب بندہ حضور کے پیٹ سے پتھر بندے دیکھے اور جہاں پہ عمر کھدائی کرتے ہوں اسی لائن میں نبی کو کھودتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ارے زندہ باد، زندہ باد۔ تب کہتا ہے جب کردار دیکھتا ہے ایک جگہ، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز، تب بندہ کہتا لا الہ الا اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام ہے، اور یاد رکھیے گا اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچکتی ہے، جتنا کہ دباؤ گے اتنا ہی ہرا ہوگا، یاد رکھیے گا۔ بس ہمیں ضرورت ہے نوجوانوں اپنے آپ کو بدلنے کی، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو۔ ایک آدمی یار بڑی تکلیف ہوئی سننے کے بعد، دیکھنے میں تو مولا نہیں لگ رہا تھا مگر پتہ نہیں تھا کہ پڑا ہوا نہیں، وضع قطع اس کی ایسی تھی، کہا گیا بولے یار فلاں اتنی لڑکیاں نا 2 لاکھ لڑکیاں غیر مسلم ہو گئی، تو کہ وہ کیا ہوا ہمارے بھی تو لے کے آنے ان کی لڑکیوں کو۔ کیسی مانسکتا، کتنی گھٹیا سوچ ہو۔ قرآن تو کہتا مومنوں ان سے بہتر تو تمہارے لیے مومن باندیاں ہیں، ہاں یہ ان سے بچو، اور وہ اسے فخر سے کہہ رہا ہے، فخر سے کہہ رہا ہے، شرم آنی چاہیے۔ میری قوم کے جوانوں بدلو اپنے آپ کو، بیٹیوں کو پردے کی تلقین کرو۔ کوئی یہ نہ کہ یار فلاں کی بیٹی گئی، نہیں فلاں کی بیٹی نہیں، محمد عربی کی امت کی بیٹی گئی ہے۔ ایک بیٹی کے لیے محمد بن قاسم نے سمندر پار کیا تھا، تم 10 لاکھ بیٹیاں کھو چکے، تمہاری آنکھیں نہیں کھلی۔ اللہ ابھی ڈی جے باجے گاجوں میں تمہارے پیسوں کی بربادی میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک امیر جو بیٹے کا نکاح کرتا وہ یہ بھول جاتا شاید اسی پیسے میں اپنی بستی کی 10 غریب بیٹیوں کو بھی عزت سے رخصت کر سکتا۔ کیا بات ہے مفتی صاحب، زندہ باد، زندہ۔ کیوں بھول جاتا وہ؟ کیا کہنے، اور کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ قریب کی 9 بیٹیاں رخصت کر دیتا، جس میں یہ 9 بیٹیاں جا کر کے اپنے گھروں میں ہاتھ اٹھا کے دعا دیتی، خدا کی قسم 50 لاکھ بیٹی کو دے دیتا، تب بھی وہ سکون نہیں آتا جو اللہ غریب بیٹیوں کی دعاؤں سے تیری بیٹی کو سکون آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ یہ بزرگ کا نعرہ ہے کوئی جو اس سے بڑا کسی جوان کا نعرہ ہو؟ آئے ہے کیا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔
واہ واہ واہ، بہت خوب بھائی، توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ بالکل آپ کیا بات ہے مفتی صاحب، زندہ باد زندہ باد۔ بدلے اپنے آپ کو، بدلیے اپنے آپ کو۔ بالکل بدل بیٹیوں کو عزت سے نہیں کرو رخصت کریں، مگر امیر باپ نہ، امیر باپ اپنی بیٹی کے ساتھ 3 غریب بیٹیوں کو نبھا جائے، صرف 3 کو، تو پھر کوئی بیٹی نہ تو ٹرین کے آگے کودے گی، نہ کوئی باپ پھانسی لگائے گا، نہ کوئی اس لیے اپنا سماج چھوڑ کے جائے گی کہ یہاں غریب کو اپنانے والا کوئی نہیں، غریب کو اپنانے والا کوئی نہیں۔ کیا سوچ، کیا میسج دیا جا رہا فلموں کے ذریعے؟ یہی میسج کہ یہ مسلمان پیک کر کے بیٹیوں کو سیکس راکٹس کے اندر جا کر کے بیچ دیا کرتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ حضور کی چوکھٹ پہ آتم تائی کی پوتی آئی، ہائے ہائے، سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، میرے نبی کی طرف دیکھا، بچی رونے لگ گئی، حضور نے فرمایا کیا بات ہے بیٹی؟ کہا باپ کا انتقال ہو گیا، اکیلی بچی ہوں، قیدی بنا کے لائی گئی، سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، حضور نے مزمل والی چادر دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، مزمل والی چادر دے دی میرے نبی نے۔ اور اس کے بعد جانتے ہو جب چادر دی کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، حضور نے فرمایا چپ ہو جا، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہائے ہائے ہائے، کیا کہنا ہے؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے مومن کی بیٹی ہو چاہے کافر کی بیٹی ہو، ہائے ہائے، کیا بات، یہ ہے اسلام۔ اور پھر اس کے بعد جو کہا تھا بیٹی بتا مجھ سے کیا چاہتی ہے، تو اس نے کہا تھا بس اتنا چاہتی ہوں مجھے آزاد کر دیں۔ کر سکتے ہیں؟ میرے حضور نے فرمایا جا بیٹی تجھے بنا فدیے کے آزاد کیا۔ سبحان اللہ سبحان اتنا اللہ، سنا، حیرت میں تھی، زمین ان کی، لشکر ان کا، قیدی ان کی، میں ان کے سب سے بڑے دشمن کی بیٹی، وہ خود چل کے نہیں آئی، قیدی بنا کے لائی گئی، صرف بیٹی کی فرمائش سن کے آزاد کر دیا۔ کہنے لگی جاتے ہی کون ہے؟ ہاتھ بڑھا کے پہلے کلمہ پڑھا کہ مجھے بھی اپنا بنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ یہ اخلاق مصطفیٰ، آج ہمارے اخلاق سے ہماری بیٹیاں مر رہی ہیں، برا مت مانیے گا۔ نہیں بولا نہیں مانتا، سگا تاؤ جب اپنی بیٹی کو رخصت کرتا ہے نا تو چھوٹے بھائی کی بیٹی کمرہ بند کر کے روتی ہے، اس لیے کہ میرا باپ تو صرف ٹھیلا لگاتا ہے، اللہ میرے تاؤ نے اپنی بیٹی کو 4 ویلر دی ہے، میرا باپ کہاں سے لائے گا؟ اور ایک غریب باپ بڑے بھائی کی مہنگی شادی کو دیکھنے کے بعد آسانی سے ہمت نہیں ہوتی بیٹی کا رشتہ کر دے، یہاں تک کہ بیٹی کے آگے کے بالوں پر سفیدی آ گئی، بیٹی مہندی سے چھپاتی رہی، ایک دن نظر باپ کی پڑ گئی بیٹی کے سفید بالوں پر، پھر اس کی غیرت نے اسے کھا لیا، وہ پھر پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھاتا۔ بیٹی نے کہا بکھاتا کیوں نہیں؟ کہا بس بیٹی بھوک نہیں ہے، مجھے بتا، قسم خدا کی دل کا درد بھی روٹی نہیں چھڑوا سکتا، بیٹی کے سر کی سفیدی نے باپ کی بھوک اڑا کے رکھ دی۔ ہو کہاں پہ یار؟ کبھی محسوس کرو، انسان بنو۔ میرے حضور نے آ کے احساس دیا تھا امت کو، اور آج احساس ختم ہو چکا ہے، بالکل ختم ہو گیا، احساس مٹ گیا ہمارے بیچ سے، گناہ تو ہے، احساس گناہ نہیں۔ ہم چند تھوڑی دیر ہنس کے پھر کہتے ہیں ارے دیکھا جائے گا، قسم خدا کی آج دوسرے کی بیٹی کی عزت کر، ورنہ کل تیرے آنکھوں میں بھی آنسو آنے ہیں۔ ضروری نہیں ہے جس کے آج دن اچھے ہیں کل بھی اچھے ہوں۔ ہم نے اس مختصر سی زندگی میں کتنے امیروں کو غریب ہوتے دیکھ لیا اور کتنے غریبوں کو امیر ہوتے دیکھ لیا۔ اس کے فیصلے ہیں جسے چاہ کے منٹوں میں زمین سے اٹھا کے آسمان پہ رکھ دیتا ہے، اور اٹھا کے آسمانوں سے زمین پہ پٹکتا ہے نا، پھر سانس سیدھی نہیں آتی ہے، سانس سیدھی نہیں آتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی باپ کے آگے بیٹی کی بالوں کی سفیدی ظاہر ہو، اٹھو، حضور کے سچے امتی بنو۔ جہاں 20 لاکھ بیٹی کے نکاح میں اٹھا رکھا ہے، 5 لاکھ میں عزت سے بیٹی کو رخصت کر دے، 15 لاکھ میں غریب بیٹیاں نپٹا دے، خدا کی قسم زمانہ اتنی تعریف نہیں کرے گا جتنا مدینے والا تیری تعریف کرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، سے نہیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرے کا جواب دے پوری زندگی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد، مصطفیٰ، زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں بھائی کیا کہنے مفتی صاحب، زندہ کیا باد۔ ضرورت پڑی ان جلسوں سے، ہو کیا رہا ہے، تقریریں ہو رہی ہیں، تبدیلی نہیں۔ میں کہتا ہوں میرے ضمیر مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، میرا یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا، کیا بات ہے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا۔ یہیں کیا سے بات ہے نکلے مفتی گا۔ صاحب، زندہ باد۔ ضروری نہیں ہے 100 آئے ہیں تو 100 کے 100 سدھرے۔ اگر 10 لوگوں کے دل میں بھی عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہو گئی نا، قسم سے جلسہ کرانا بھی کامیاب ہوگا، جلسے میں آنا بھی کامیاب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ،
ایسا نہیں ہے تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تبدیلی آ رہی ہے، یہ میں جانتا ہوں۔ بالکل بالکل جی، کئی لوگوں نے فون کیا، حضرت سنیں بس دعائیں چاہیے یہ آپ بہت کو۔ عمدہ حضور، سبحان اللہ۔ دعا فرمائے جتنے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ایک بات دن میرے پاس فون آیا ایک نوجوان کا، اس نے کہا حضور میں آپ کی تقریر سنتا ہوں۔ میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا لیکن ایک دن تقریر سنی تب سے بہت پریشان ہوں۔ میں نے کیا؟ بولے آپ نے تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو داڑھی منڈائی